الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعٍ إذا دعان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دعا اللہ رب العزت کی ایک اہم عبادت ہے. دعا مانگنا اللہ رب العزت کی بہت ہی اہم عبادت ہے، لیکن دعا کے جو ارکان ہیں، دعا کے جو آداب ہیں، دعا کے جو شرائط ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے. دعا مانگنے کا طریقہ، دعا کس طرح مانگی جاتی ہے، دعا قبول ہونے کے لیے کون سے شرائط ہیں، کون سی شرطیں ہیں، یہ تمام چیزیں میرے عزیزوں ہم کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم سمجھ لیں دعا کے معنی اور مطلب. دیکھیے، دعا کے معنی ہے مانگنا، سوال کرنا، آواز لگانا، درخواست کرنا. یہ دعا کے معنی آتے ہیں. کسی سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، عاجز بن کر کسی اعلیٰ شخصیت سے کوئی چیز مانگنا. تو حدیث شریف میں آتا ہے: اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب تم سوال کرو تو اللہ رب العزت سے سوال کیا کرو، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگا کرو. دینے والی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ. نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی
کوئی کچھ عطا نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ کسی کو اس نے جنا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ کسی سے کچھ لیتا نہیں، بلکہ وہ عطا کرتا ہے، زندگی میں برکت عطا کرتا ہے، نفع دیتا ہے۔ نقصان کا مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کا جتنا یقین ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اور جتنا دعا مانگنے کا طریقہ مضبوط ہوگا، اللہ رب العزت اتنی ہی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ انسان جب دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گریہ زاری کرتا ہے، لو لگاتا ہے، اور جو بھی دعا مانگتا ہے جائز، اللہ رب العزت اس کو عطا کرتے ہیں، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کسی ناجائز چیز کا سوال نہ ہو، کسی ایسی چیز کا سوال نہ ہو کہ جو ناجائز ہو۔ مثلا کوئی دعا کرے کہ اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کر دے، ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، یا ان بھائی کا رشتہ ٹوٹ جائے، اور ایسی ناجائز اگر دعا انسان کرتا ہے تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دعا اپنے لیے مانگے، انسان اپنے دوستوں کے لیے مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے، اپنی بستی والوں کے لیے دعا مانگے، اپنی جتنی فرمائے رشتہ داری ہے، پورا خاندان جو قبیلہ ہے، سب کے لیے، یہاں تک کہ پوری دنیا کی امت محمدیہ کے لیے دعا مانگے۔ میرے عزیزو، انسان کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان جتنا اللہ سے لو لگا کر گریہ زاری کر کے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنی جلد اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، انسان کا جتنا تعلق ہوتا ہے اور جتنی لو لگا کر وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنے ہی اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ورنہ انسان کہتا رہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو میری فلاں جو پریشانی اس کو ختم فرما، اے اللہ میری یہ حاجت پوری فرما، اور بس ایک سرسری تو دعا کرتا رہے، تو فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا نہ کرے۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا ایک نابینا طواف کے دوران دعا کر رہا تھا، اندھا جس کو بولتے ہیں، اور یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے، یہ دعا کر رہا تھا۔ اسی دوران حجاج بن یوسف ثقفی بھی تھے، جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، حجاج بن یوسف ثقفی۔ جب اس نے دیکھا، اس بادشاہ نے، یہ دعا کر رہا ہے نابینا اندھا کہ اللہ میری بینائی کی روشنی لوٹا دے، اے اللہ میری آنکھوں کی جو روشنی چلی گئی ہے اس کو لوٹا دے، بار بار کہہ رہا ہے، لیکن بس ایک سرسری طور پر، جسے ہم سرسری طور پر کرتے دعا، اے اللہ یہ کام کر دے، اللہ یہ کام کر دے، دل کہاں ہے اور چل رہی دعا۔ تو اسی انداز میں وہ نابینا جو تھا، وہ اندھا، وہ بھی دعا کرنے لگا، دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف نے یوں کہا کہ سن لے تو، کہ میرے صرف اور صرف 4 چکر باقی ہیں۔ کتنے چکر؟ 4 چکر باقی ہیں۔ اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی اگر تیرے بینائی اگر نہیں لوٹی میرے 4 چکر پورا ہونے سے پہلے، تو یہ سمجھ لینا تیرا سر قلم کر دوں گا، گردن تیری اڑا دوں گا۔ 4 چکر صرف باقی ہیں میرے طواف کے۔ اب وہ سوچنے لگا اور یوں کہنے لگا کہ اللہ پہلے تو صرف میری بینائی کا مسئلہ تھا، میری آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ تھا، اے اللہ اب تو میری جان کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ حجاج بن یوسف کے بارے میں بہت مشہور تھا، بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اس نے 1,20,000 قتل کیے تھے۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 کے حاشیے میں بات موجود ہے، 1,20,000 تقریباً اس نے قتل کیے تھے۔ تو اس نے یہ کہا کہ دیکھ اگر میرے 4 چکر جو باقی ہیں، ان چکروں سے پہلے اگر تیری دعا قبول نہیں ہوئی اور تیری بینائی نہیں لوٹی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔
اب وہ رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ تو میری بینائی لوٹا دے, میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے. اس طریقے سے جب گڑ گڑانے لگا تو اس کی دعا قبول ہوئی, اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی. اس حجاج بن یوسف ثقفی کے 4 چکر جو طواف کے جو بچے تھے, ان چکروں سے پہلے ہی دعا اس کی قبول ہو گئی. پھر اس حجاج بن یوسف ثقفی نے کہا کہ دیکھ تو اگر جس طریقے سے دعا کر رہا تھا اس سے پہلے, تو پورے سال بھی اگر دعا کرتے رہتا تو تیری دعا قبول نہیں ہوتی. دعا مانگتے ایسے ہیں جیسے ابھی تو مانگ رہا تھا, اللہ سے گڑ گڑا کر, اللہ سے لو لگا کر, اللہ کی ذات پر یقین کر کے تو نے جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول فرمایا, تیری دعا کو قبول فرمایا. آج ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ایک سرسری طور پر, جبکہ ہمارے بڑے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم دعا اللہ سے ایسے کریں کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, وہ ماں سے کچھ بھی چیز جب لینا ہوتی ہے اس کو تو منوا لیتا ہے, وہ روتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, گڑ گڑاتا ہے اور وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے, وہ اپنی بات کو منوا لیتا ہے. لیکن میرے عزیزو, دعا کے آداب بھی ہیں, دعا کی کچھ شرطیں بھی ہیں. اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان دعا مانگتا رہتا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے, میری فلاں بیماری ختم کر دے, میری فلاں مشکل ختم کر دے. اس طریقے سے وہ دعا کرتا رہتا ہے. مطعمہ حرام وملبسہ حرام, فرمایا حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کا کھانا حرام, اس کا پہننا حرام, اس کے جو کاروبار, اس کی دکانداری, اس کا پیشہ حرام. علماء نے لکھا ہے کہ دعا قبول ہونے کے 2 کام ہیں. دعا قبول ہونے کے لیے دو چیزیں شرطیں ہیں بنیادی طور پر, یہ تو اور بھی شرطیں ہیں, پر فرمایا کہ دیکھیے 2 کام انسان میں اگر ہیں, 2 چیزوں کے اوپر اگر عمل ہے تو اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے حلال کھانا, حلال لقمہ, حلال کمائی کے ذریعے حلال کھانا, سب سے بنیادی چیز. اور دوسری جو بات جو ذکر کی ہے علماء نے وہ ہے گناہوں سے بچنا. کس چیز سے؟ گناہوں سے بچنا. یہ 2 چیزیں ہیں, انسان اگر ان 2 چیزوں کے اوپر عمل کر لے تو فرمایا کہ اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. آج ہم دیکھ لیں, جائزہ لے لیں کہ آج ہماری روزی کتنی پاک ہے, ہماری کمائی کتنی پاک ہے, ہمارے کاروبار کتنے پاک ہیں, ہماری دکانیں میں لین دین کتنا پاک ہے. آج ہم خود غور کر سکتے ہیں. آج کے دور میں ماں باپ کو بھی صرف اتنا چاہیے کہ میرا بیٹا بس مجھے پیسے لا کر دے, چاہے کوئی سا بھی طریقہ اختیار کرے, چاہے جائز طریقہ ہو یا ناجائز طریقہ ہو, حلال حرام کی فرمایا کوئی تمیز نہیں. تو فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے حلال کمائی, حلال کھانا, حلال پیشہ اختیار کرنا, حلال طریقے پر اپنے کاروبار چلانا اور گناہوں سے بچنا. یہ 2 کام جو ہیں انسان اگر کر لے تو فرمایا اللہ رب العزت کی ذات سے بالکل یقینی 100% امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی. اور فرمایا ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا کرے, اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے, گناہوں سے معافی طلبی کر کے دعا کرے اس طریقے سے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, یا اللہ میری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے, یا اللہ میری جوانی ختم ہو گئی یا میرا بڑھاپا آ چکا, یا اللہ مجھے معاف فرما, گناہوں کی معافی. اسی لیے ہم ہر نماز میں کیا کرتے ہیں کہ کیا پڑھتے ہیں, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ جو دعا ہے نا کتنی بہترین
اور مؤثر دعا ہے. اس میں کہا گیا اے اللہ میں نے اپنی ذات کے اوپر بہت ظلم کیا ہے, بے شک اے اللہ میں نے اپنی ذات پر بہت ظلم کیا, ظلمن کثیرا, بہت ظلم کیا ہے میں نے اپنی ذات پر. اے اللہ تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا, تیرے سوا کوئی بخشش نہیں کر سکتا. اے اللہ تو اپنی خاص بخشش سے مجھے بخش دے. اے اللہ تو بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. ہم دعا کا اہتمام تو کریں, ہم دعا سچے دل سے مانگ کے دیکھیں. اسی لیے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کی بے شمار فضیلتیں ہیں. کاروبار میں برکت چاہیے تو اس دعا کا اہتمام کرو, زندگی میں برکت چاہیے تو اس دعا کا اہتمام کرو, پریشانیوں سے خلاصہ چاہیے تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس دعا میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا, اس دعا کا مطلب یہی ہے اے اللہ تو میری دنیاوی زندگی کو بھی اچھا بنا دے, اور آخرت والی جو زندگی ہے اے اللہ اس کو بھی اچھا بنا دینا. اس دعا کا مطلب یہ ہے. ہم بار بار جو دعا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے اللہ میری دنیاوی زندگی کو خوبصورت بنا دے, اچھا بنا دے, اور پھر آخرت حسنہ, اے اللہ میری آخرت والی جو زندگی ہے اس کو بھی اچھا بنا دینا. وقنا عذاب النار, اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا. میرے عزیزو دعا کا اہتمام ہماری زندگی سے نکل چکا. آج بارش نہیں ہو رہی ہے, آج لوگ بالکل بلبلا رہے ہیں, لیکن پھر بھی دیکھیے آپ دعا کے لیے کہا جا رہا ہے, بار بار سمجھایا جا رہا ہے, بار بار بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے دعا مانگو, اللہ سے تعلق پیدا کرو, یقین کے ساتھ دعا کرو, جسے بارش پیدا نہیں ہوگی. آج ہمارے اعمال بالکل شریعت کے خلاف ہے. ہمارے اندر نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں, ہمارے اندر کھانے پینے کے اعتبار سے حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں, تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی بتائیے آپ. جب انسان پکے اور سچے یقین کے ساتھ جب دعا کرتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر مسئلے کو بالکل حل فرما دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, آپ دعا کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اچھا عمرے کے لیے جا رہے ہو, اشرکنا فی دعائک, اشرکنا فی دعائک یا عمر ولا تنسانا. اے عمر تم عمرے کے لیے جا رہے ہو, میرے لیے بھی دعا کرنا. کیا کہہ رہے ہیں سید الاولین والمرسلین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے, اے عمر تم عمرہ کے لیے جا رہے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرنا, ولا تنسانا, اور مجھے بھولنا نہیں, میرے لیے دعا کرنا. میرے عزیزو ایک ایک سنت کے اوپر اور ایک ایک دعا کا اہتمام کے اوپر اللہ رب العزت نے دنیاوی کامیابی کے بھی وعدے فرمائے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے بھی وعدے فرمائے ہیں. ہم دعاؤں کا اہتمام کر کے تو دیکھیں, ہم دعا پڑھ کے تو دیکھیں, ہم دعا اللہ رب العزت سے مانگ کے تو دیکھیں. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ سے دعا مانگو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, رو خوب, اللہ کے سامنے رو. اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی کیفیت بناؤ, رونے والا چہرہ بناؤ, اپنے آپ کو اس انداز میں اللہ کے سامنے حاضر کرو اور اس انداز میں پیش کرو کہ اللہ میں گناہ گار ہوں, میرے اعمال خراب, میری زندگی تیرے دین کے خلاف گزر رہی ہے, اے اللہ میرے اندر کوئی دینی مزاج نہیں ہے, اے اللہ میں گناہوں کا پتلا ہوں, اے اللہ مجھے معاف فرما, مجھے معاف فرما. تو فرمایا کہ دعا ہے نا, دعا یہ بہت قیمتی عبادت ہے اللہ کی, ہر مسئلے کا حل ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ, دعا ایک عبادت ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے, زکات ادا کرنا ایک عبادت ہے, حج ادا کرنا ایک عبادت ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ایک عبادت ہے,
لوگوں کو اچھے کام کا حکم کرنا ایک عبادت ہے، برائی سے روکنا ایک عبادت ہے، اسی طرح دعا مانگنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے تعلق پیدا کرنا، اللہ سے گری ازاری پیدا کرنا، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا، اللہ سے دعا کرنا، یہ بھی ایک اہم عبادت ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان اگر صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ہر ایک کو یاد رہتی ہے دعا، کچھ لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتی ہے۔ بہرحال یہ جو دعا ہے اس کو انسان اگر صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابان رضی اللہ عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ان کے حوالے سے یہ روایت ذکر کی ہے ترمذی شریف میں غالباً۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہر برے حادثے سے محفوظ رکھیں گے، ہر بیماری مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھیں گے اس کو۔ جو صبح میں پڑھ لے گا، صبح میں کب پڑھنا؟ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح میں پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ تو فرمایا کہ شام تک کے اس کے جتنے بھی فرمایا کہ کام ہے سب آسان بھی ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو ہر بیماری مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شام میں پڑھ لے گا، شام میں مغرب کے بعد اگر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا جو ہے شام میں مغرب کے بعد اگر پڑھ لیتا ہے تو فرمایا صبح تک ہر بیماری سے یہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں کہا گیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگوں تم اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مانگو، استجب لکم، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہارے کام کو حل کروں گا، تمہاری پریشانی کو ختم کروں گا۔ تم بارش کی دعا کرو گے، تمہارے لیے بارش کی بھی دعا میں قبول کروں گا۔ جب بیمار بندے بیماری میں جب دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت جب بھی سنتے ہیں اس کی بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ اور صحت مند بندے جب اللہ رب العزت سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی بھی سنتے ہیں۔ ہر غریب، محتاج، مالدار، کالا، گورا انسان جس زبان میں بھی اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو، اے میرے گناہگار بندو تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلکہ مجھ سے تعلق پیدا کرنا، مجھ سے مانگتے رہنا، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا، میں تمہیں ضرور بھی ضرور عطا کروں گا۔ تو میرے عزیزو یہ الگ بات ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو وہ چیز اس کو نہ ملے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو جس چیز کی وہ دعا کرے گا اللہ رب العزت کیا تو وہ وہی چیز اس کو عطا فرما دیں گے۔ یقین فرمایا کہ اس کی وجہ سے اگر وہ چیز اگر عطا نہیں کی تو فرمایا اس دعا کی وجہ سے جو چیز اس نے مانگی ہے اس کو اگر وہ عطا نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے کوئی مصیبت بیماری جو آنے والی تھی اس کو اللہ رب العزت ٹال دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی نہیں ہوا تو پھر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اجر و ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ انسان دیکھے گا اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کثیر تعداد میں ملے گا، وہ عرض کرے گا کہ اللہ یہ اتنا اجر و ثواب کہ یہ وہ صلہ ہے کہ فرمایا کہ تو نے دنیا میں رہ کر خوب دعا کی تھی، میں نے دنیا میں تجھے عطا نہیں کیا تھا، اب آخرت میں یعنی اب میں تجھے عطا کر رہا ہوں۔ تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ایسا نہیں میرے عزیزو کہ اللہ رب العزت عطا نہیں کریں گے، اللہ رب العزت نہیں دیتے، بلکہ اللہ رب العزت دیں گے، ضرور بھی ضرور دیں گے۔
کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مصلحت کی وجہ سے اللہ رب العزت آگے پیچھے کر دیتے ہیں، کسی مصلحت کے تحت اللہ رب العزت اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت بالکل عطا کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جب بھی دعا کریں اللہ رب العزت کی ذات پر یقین کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت بے شک یقیناً 100% پکی اور سچی بات ہے، اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب جو بارش کا جو فرمایا کہ جو چل رہا ہے معاملہ کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، ہماری فصلیں سوکھ رہی ہیں، بہت سارے ایسے حالات ہیں میرے عزیزو، اللہ کی ہر مخلوق پریشان حال ہے۔ بارش ایک اللہ کی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ یہ اگر بارش نہ ہو تو تمام مخلوق، اللہ کی جتنی مخلوقات ہے تمام پریشانی میں آ جائے۔ تو اس لیے آج ہم انشاءاللہ جمعے میں جو دعا کریں گے بالکل یقین کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور ہم اس نیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، سیاہ دار ہوں، قصوروار ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو آڑ مت بنانا، کسی غریب بچے کے طفیل میں یا اللہ، یا کسی بزرگ کے طفیل میں یا اللہ کسی نوجوان کے طفیل میں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔